بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہتاب حیدر ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اور کل فائنانس منسٹر اسحاق ڈار صاحب نے ایک بڑی بمبارڈ اور دھواں دار قسم کی پریس کانفرنس کی۔ اس پریس کانفرنس میں انہوں نے چند بڑی ہی نمایاں اور سگنیفیکنٹ قسم کی باتیں کی۔ سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ وائی آئی شوڈ ریزائن، مجھے کیوں ریزائن کر دینا چاہیے۔ اور جو لوگ اس نیریٹو کو بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے اپنے زمانے میں غلط قسم کے ریفنڈز دیے، ان کو جیل کے اندر ہونا چاہیے۔ اور جو افلاطون ٹی وی پہ بیٹھ کے مختلف انالیسس کر رہے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے۔ اور انہوں نے صحافیوں کے ساتھ بھی جیسے ہی پریس کانفرنس کا آغاز کیا تو انہوں نے کہا چلے آج کچھ ہارڈ ٹاک وہ کرتے ہیں، اور عمران نیازی صاحب کو کچھ سوالوں کچھ باتوں کا ان کو شیشہ دکھاتے ہیں اور گفتگو فرماتے ہیں۔ تو اس آغاز کے ساتھ انہوں نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا اور اس کے دوران ان سے متعدد سوالات ہوئے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے یہ بتایا کہ آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان سارے آئی ایم ایف کے مطالبات پورے کرنے کے باوجود ابھی ایکسٹرنل فائنینسنگ کے اوپر ڈائیورجنٹ ویوز ہیں۔ انہوں نے اس بات کو کنفرم کیا کہ آئی ایم ایف کی اسیسمنٹ کے مطابق $7 بلین کا گیپ ہے، جبکہ فائنانس منسٹر اسحاق ڈار صاحب کی اسیسمنٹ کے مطابق یہ گیپ $5 بلین کا ہے۔ رات کو ہی کل ہی ہم نے دیکھا کہ چائنا کی طرف سے $500 ملین کی ایک اور انسٹالمنٹ جو لون ہم نے واپس کیا ہوا تھا وہ ری فائنینس ہو گیا، اور پاکستان کو $2 بلین جو چائنا سے ملنے ہیں اس میں ابھی تک $1.2 بلین مل چکے ہیں۔ ابھی $800 ملین کی 2 قسطوں میں ملے گا، ایک $500 ملین ہوگا، ایک $300 ملین ہوگا۔ تو یہ چائنا نے پاکستان کے اوپر خصوصی مہربانی کی ہے، کیونکہ آئی ایم ایف کی طرف سے یہ ایک شرط تھی ایک طرح کی کہ آپ چائنا سے پہلے ری فائنینس کروا لیں، کیونکہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہم آپ کو پیسے دیں اور وہ پیسے آپ چائنیز لون کو ری پے کرنے کے لیے استعمال کریں۔ تو چائنا سے پہلے آپ کو وہ فائنینسنگ لینی پڑے گی، اور پاکستان نے الٹیمیٹلی وہ فائنینسنگ حاصل کرنی شروع کر دی ہے، جو کہ بڑی ہی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے۔ ابھی جو کنفرمیشن رہنی باقی ہے اور اسی کی وجہ سے سارا معاملہ سٹالڈ ہے، وہ ہے سعودی عرب کے ایڈیشنل جو ڈپازٹس کی بات انہوں نے کچھ عرصہ پہلے ان کے فائنانس منسٹر نے ایک انٹرویو میں کنفرم بھی کیا تھا، لیکن وہ سٹڈی کر رہے ہیں اور اب پتہ نہیں کہ ان کی سٹڈی کتنے عرصے میں کمپلیٹ ہوگی۔ اس کی متعدد وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ جو ملٹی لیٹرلز ہیں ان کے کچھ ریجنل آفیسز جدہ منتقل ہونے جا رہے ہیں، تو ان کی جو نئی آئی ایف آئیز کے ساتھ محبت ہے اس کے نتیجے میں پاکستان کے لیے مشکلات جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں۔ لیکن مجھے امید ہے کہ سعودی عرب کے خصوصی تعلقات ہیں پاکستان کے ساتھ، اور ان تعلقات کی وجہ سے جلد ہی وہ کنفرمیشن جو ہے وہ آ جائے گی۔ اس سلسلے میں ایک اور بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ بنیادی طور پہ ہمارے بھی کچھ غلطیاں ہیں، ہمارے حکمرانوں کی بھی کچھ غلطیاں ہیں۔ آپ کبھی محمد بن سلمان کی گاڑی کو ڈرائیو کرنا شروع کر دیتے ہیں تو کبھی ان کو آنکھیں دکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہماری پالیسیز کے اندر بھی وہ کنسسٹنسی نہیں ہے، اور وہاں پہ دیکھیں چیزیں چینج ہو رہی ہیں۔ تو اب یہ جو گلوبل چینج انوائرمنٹ ہے اس میں ہمیں اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کو، ہمارے رولنگ ایلیٹس کو، ہماری بیوروکریسی کو اس کے ساتھ الائنڈ ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم الائنڈ نہیں ہوں گے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ ہم کمرشلی اور فائنینشلی اپنی ویکنس کی وجہ سے پہلے ہی پیچھے جا چکے ہیں۔ اب اس سے زیادہ اگر ہم اس سے پیچھے گئے تو پھر یہ جو ہمارے دوست ہیں یہ ہمیں چھوڑ کر نئی دوستیاں تلاش کرنی شروع کر دیں گے۔ اس لیے ہمیں نئی الائنمنٹس کی ضرورت ہے،
اور یہی پرابلم ہو رہی ہے ہمیں کہ ہم ابھی تک 70s 80s 90s اور 2000 کی جو مینٹلٹی ہے اس سے ہم باہر نہیں نکلے. دنیا کی ریالٹیز کچھ اور ہو چکی ہیں. اب انڈیا کے ساتھ ان کے کمرشل اور اکنامک ریلیشن شپ زیادہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہاں پہ ان کے سٹیکس زیادہ ہیں. تو اگر ہم نے اپنے آپ کو ریلیونٹ بنانا ہے تو الائنمنٹ میں یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق الائنڈ کریں، ان کی سکلز کو ڈیولپ کریں، اپنی ایکسپورٹس کو بڑھائیں، اپنے ملک کے اندر اکنامک ایکٹیویٹی کو جنریٹ کریں. یہی فیوچر ہے. اگر ہم اسی مینٹلٹی کے اندر رہے کہ ہم نے اسٹریٹجک ڈیپتھ کے ذریعے اور افغانستان میں اپنی پینیٹریشن کے ذریعے اپنی اہمیت کو برقرار رکھنا ہے تو شاید اب یہ پالیسیز وائبل نہیں رہیں. تو ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو وقت کے بدلتے ہوئے حالات کے تناظر میں اپنی جو اسٹریٹجی ہے اس کو ری اسٹریٹجائز جو ہے وہ کریں. اس کے علاوہ یہ آئی ایم ایف کا پروگرام آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کی خاطر ہم نے کتنے مشکل فیصلے کیے ہیں، لیکن جو اصل مشکل فیصلہ ہے وہ اب کرنے کا وقت ہوا جاتا ہے. اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ اس ملک کی جو رولنگ ایلیٹ ہے، اس ملک کی جو اشرافیہ ہے، اس ملک کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، اس ملک کے جو جاگیردار ہیں، اس ملک کے جو سرمایہ دار ہیں، اس ملک کی جو بیوروکریسی ہے اور اس ملک کی جو جوڈیشری ہے، اب وہ کنٹریبیوٹ کریں، وہ کچھ پرائز پے کریں، وہ اپنی کچھ زندگیوں کے اندر سادگی لے کر آئیں، وہ اس ملک کے نیشنل ایکسچیکر میں اپنا حصہ ڈالیں، بجائے اس کے کہ وہ اپنے پیٹی انٹرسٹ کی خاطر، اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کی خاطر اس ملک میں سٹیٹس کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں. سٹیٹس کو نہیں چل سکتا. اب اس ملک کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اپنے جو کاروباری معاملات ہیں ان سے پیچھے آنا پڑے گا، یا ان معاملات کو پورا ٹیکس نیٹ کے اندر لانا پڑے گا. اس ملک کے جو جاگیردار ہیں ان کو زرعی ٹیکس دینا پڑے گا. اس ملک کے جو سرمایہ دار ہیں ان کو ٹیکس پے کرنا پڑے گا. اگر وہ ٹیکس پے نہیں کریں گے تو یہ ملک نہیں چل سکتا. غریبوں نے جتنی قربانیاں دینی تھی، غریب کو تو آپ نے اس نظام کے اندر ایواپوریٹ کر کے رکھ دیا ہے. وہ تو صرف سانس لینے کے قابل بھی نہیں رکھ چھوڑا آپ نے. تو اب یہ جو امیر طبقہ ہے، یہ جو اشرافیہ ہے، ان کے قیمت ادا کرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے. تو وہ آئیں اور وہ قیمت ادا کریں، لیکن اس سے پہلے اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی تو یہ سارا کچھ ہوگا. اس ملک میں کوئی تسلسل ہوگا تو یہ سارا کچھ ہوگا. اگر یہ نہیں ہوگا اور رولز آف دا گیم طے نہیں ہوں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو یہ جو پریس کانفرنس تھی اس کے کانٹیکسٹ میں یہ باتیں آپ سے کرنی ضروری تھی. جو میں اگلا ویلاگ کروں گا اس میں کچھ پالیٹکس سے ریلیٹڈ جو اس کے اندر چیزیں ہوئی میں آپ سے بیان کروں گا. تو مہتاب حیدر کو نئے ویلاگ تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.